بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بروز قیامت میرے سب سے زیادہ قریب تر وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے ہوں گے۔ عبادت میں، ریاضت میں، درودوں میں، تلاوت میں الہی دے دے لذت، ماہ رمضان آنے والا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ ایک مرتبہ پھر ماہ غفران، ماہ نزول قرآن، رب کے مہمان ماہ رمضان المبارک کی آمد ہے۔ کچھ ہی دن بعد یہ اعلان ہوگا، مبارک ہو رمضان المبارک کا چاند نظر آ گیا۔ یہ اعلان سنتے ہی عاشقان رمضان کے دل خوشی سے جھوم اٹھیں گے، چہروں پر تازگی آ جائے گی، مسجدوں کی رونق بڑھ جائے گی، تراویح کا سلسلہ، فرض نمازیں، کوئی نوافل کی کثرت کر رہا ہوگا، کوئی تلاوت قرآن کی سعادت پا رہا ہوگا، سحر و افطار کی رونقیں ہوں گی، اور انشاءاللہ الکریم زندگی کا لطف دوبالا ہو جائے گا۔ خدا کی ہے عنایت ماہ رمضان آنے والا ہے، ہوئی مولا کی رحمت ماہ رمضان آنے والا ہے۔ ماہ رمضان، ماہ غفران، ماہ سبحان، ماہ رحمہ، کھلیں گے باب جنت، ماہ رمضان آنے والا ہے۔ مساجد ہوں گی پھر آباد، شیطان جل مرے ناشاد، ملے مومن کو فرحت، رمضان آنے والا ہے۔ خوشی سے جھومتا ہے دل، مچی ہے قلب میں ہلچل، ملی عاشق کو فرحت، ماہ رمضان آنے والا۔ اللہ کے فضل سے ماہ رمضان بہت ہی برکتوں والا، بہت ہی عظمتوں والا مہینہ۔ جان کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سید الشہور شہر رمضان، کہ ماہ رمضان یہ مہینوں کا سردار ہے۔ سبحان اللہ، ماہ رمضان کی کیا عظیم شان ہے۔ الحمدللہ مہینوں کا سردار تشریف لانے والا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس مقدس مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کاش ماہ رمضان میں کثرت سے ہم عبادت کریں، خوب روزے رکھیں، تلاوت کریں، ذکر کریں، درود پڑھیں، اللہ پاک توفیق بخشے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان سے بہت محبت فرمایا کرتے ہیں۔ سن 2 ہجری میں ماہ رمضان کے روزے فرض ہوئے، اس کے بعد سے لے کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری تک کل 9 ماہ رمضان آئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار عالی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ رمضان شریف جب تشریف لاتا تو صحابہ کرام کو رمضان کی آمد کی خوشخبریاں دیا کرتے تھے۔ رمضان کی آمد کی، آمد رمضان کی حضور صحابہ کرام کو خوشخبری دیتے تھے۔ ماہ رمضان جہاں میں پھر آیا، مغفرت کا پیام ہے لایا، رحمت حق کا ہو گیا سایہ، لہجہ لہجہ نزول رحمت ہے۔ استقبال رمضان کے تعلق سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معمول تھا کہ رمضان کی جب آمد ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرماتے اور اس میں رمضان کے فضائل بیان فرماتے تھے، اس کی برکات بیان فرماتے تھے۔ آئیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک خطبات سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ
رمضان المبارک کی تشریف آوری ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، قد جاءکم شہر مبارک، بے شک تمہارے پاس برکت والا مہینہ آ گیا، افترض اللہ علیکم صیامہ، اللہ پاک نے اس مہینے کے روزے تم پر فرض کیے، تفتح فیہ ابواب الجنہ، اس مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے، وتغلق فیہ ابواب الجحیم، اور اس مہینے میں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے، ویغل فیہ الشیاطین، اور اس مبارک مہینے میں شیطان جکڑ دیے جاتے، قید کر دیے جاتے۔ عاصیوں کی مغفرت کا لے کر آیا ہے پیام، جھوم جاؤ مجرمو رمضان ماہ غفران ہے۔ حضرت ابو جعفر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رمضان کی تشریف آوری ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ اے لوگو، بے شک یہ ماہ رمضان ہے، اس میں شیطان قید کر دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور اس مبارک مہینے کی ہر رات میں ایک منادی اعلان کرتا ہے، حل من سائل فیعطی، ہے کوئی سوالی کہ اس کا سوال پورا کیا جائے، حل من مستغفر فاغفر لہ، ہے کوئی مغفرت کا طالب جس کو بخش دیا جائے۔ ابر رحمت چھا گیا ہے اور سما ہے نور نور، فضل رب سے مغفرت کا ہو گیا سامان ہے، ہر گھڑی رحمت بھری ہے، ہر طرف ہیں برکتیں، ماہ رمضان رحمتوں اور برکتوں کی کان ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت روایت کرتے ہیں ایک مرتبہ ماہ رمضان کی آمد تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پاس ماہ رمضان آ گیا، یہ برکتوں والا مہینہ ہے، اس ماہ مبارک میں اللہ کی رحمتیں تمہیں ڈھانپ لیتی ہیں، اس مبارک ماہ میں گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، اس مقدس مہینے میں دعائیں قبول کی جاتی ہیں، اس مبارک مہینے میں اللہ پاک تمہارا ذوق و شوق دیکھتا ہے، اور اللہ پاک فرشتوں کے سامنے تمہارا فخر فرماتا ہے۔ بس اس مقدس مہینے میں اپنی طرف سے بلائیاں اللہ کی بارگاہ میں پیش کرو، یعنی خوب نیکیاں اللہ کی بارگاہ میں پیش کرو۔ بے شک بدبخت ہے وہ شخص جو اس مہینے میں بھی رحمت الہی سے محروم رہ جائے۔ اے عاشقان رسول، رمضان المبارک کی آمد ہے، رب کا مہمان آ رہا ہے۔ ہمارے گھر میں جب کوئی مہمان آتا ہے نا، اور مہمان بھی خاص ہو، کوئی اہم مہمان ہمارے گھر آنے والا ہو، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ گھر کی صفائی کرتے ہیں، کپڑے، بیڈ شیٹ، صوفوں کے غلاف سب کچھ دھو کر صاف ستھرے کر دیے جاتے ہیں، اجلے اجلے کپڑے پہنے جاتے ہیں تاکہ مہمان دیکھ کر ایک اچھا تاثر قائم کرے۔ ننھے منے بچوں کو بھی اچھے کپڑے پہنائے جاتے ہیں، گھر میں خوشبوئیں مہکائی جاتی ہیں۔ ایک اہم مہمان کے استقبال کے لیے خوب اہتمام کیا جاتا ہے۔ ماہ رمضان کی آمد ہے، ہمیں چاہیے کہ اس مبارک مہینے کی آمد پر بھی ہم خوب اہتمام کریں، کیونکہ رب کا مہمان آ رہا ہے۔ بہتر ہے کہ ماہ رمضان کی آمد سے پہلے گھر کی اچھی طرح صفائی کریں، گھر میں خوشبوئیں مہکائیں، ماہ رمضان میں خوب عبادت کرنی چاہیے، گھر میں استعمال ہونے والے مصلے بھی دھو لیے جائیں، رمضان آنے والا ہے۔ رمضان میں عبادت کے لیے کپڑے وغیرہ پہلے سے دھو لیے جائیں کہ رب کا مہمان آنے والا ہے۔ جس دن رمضان کا چاند نظر آنا ہے، زہ نصیب، اس دن ہم نہا دھو کر، اچھے کپڑے پہن کر، خوشبو لگا کر، اللہ توفیق دے تو امامہ شریف باندھ کر، پوری طرح تیار ہو کر استقبال رمضان کی نیت سے ہم مغرب سے پہلے مسجد میں پہنچ جائیں۔
نفل اعتکاف کی نیت بھی کر لیں. اے کاش ذکر و درود کرتے ہوئے پرتپاک انداز میں ہم رمضان کا استقبال کریں. ظہیر نصیب ہمیں برکتیں ملیں اور پورا رمضان ہی نیکیوں میں گزارنے میں کامیاب ہو جائے. دل مغموم پھر ایک بار خوشیوں سے ہوا سرشار. دل مغموم پھر ایک بار خوشیوں سے ہوا سرشار. ہوئی حاصل مسرت ماہ رمضان آنے والا ہے. خوشی سے جھومتا ہے دل، مچی ہے قلب میں ہلچل. ملی عاشق کو فرت ہے ماہ رمضان آنے والا. شیخ طریقت امیر اہل سنت نے اپنی بہترین کتاب فیضان رمضان میں ایک بڑا پیارا واقعہ لکھا ہے کہ بخارا ایک شہر ہے، تو اس شہر میں ایک مجوسی رہتا تھا جو آگ کی پوجا کرتے ہیں نا. ایک مرتبہ رمضان کا مہینہ تھا، وہ مجوسی اپنے بیٹے کے ساتھ مسلمانوں کے بازار سے گزر رہا تھا. مجوسی کے بیٹے نے علل اعلان کوئی چیز کھانی شروع کر دی. مجوسی نے جب اپنے بیٹے کو دیکھا تو ایک زوردار تھپڑ اپنے بیٹے کو لگایا اور کہا تجھے شرم نہیں آتی؟ رمضان کا مہینہ ہے اور مسلمانوں کے سامنے تم سرعام علل اعلان کھا رہے ہو. بیٹے نے کہا ابا جان آپ بھی تو ماہ رمضان میں کھاتے پیتے ہیں. مجوسی نے کہا کہ میں مسلمانوں کے سامنے نہیں کھاتا، میں چھپ کر کھاتا ہوں، اپنے گھر میں چھپ کے کھاتا ہوں. ماہ رمضان کی میں بے حرمتی نہیں کرتا. یہ واقعہ ہوا، گزر گیا، بات آئی گئی ہو گئی. کچھ عرصے کے بعد اس مجوسی کا انتقال ہو گیا. اس کے مرنے کے بعد اس مجوسی کو کسی نے خواب میں دیکھا کہ جنت میں ٹہل رہا ہے، مزے میں. خواب دیکھنے والے نے حیرت سے پوچھا کہ تم تو مجوسی تھے، تم جنت میں کیسے چلے گئے؟ تو اس مجوسی نے کہا کہ واقعی میں مجوسی تھا، لیکن میں نے رمضان المبارک کا احترام کیا تھا. اس کی برکت سے اللہ نے مجھے موت سے پہلے ایمان نصیب فرما دی، ایمان کی دولت بھی عطا فرمائی اور مجھے جنت بھی عطا فرمائی. رہوں قائم میں توبہ پر خدایا فضل ایسا کر، گناہوں سے دے نفرت ماہ رمضان آنے والا. تو ماہ رمضان کی کیا نرالی شان ہے. رمضان کی تعظیم کی برکت سے اللہ نے ایک مجوسی کو ایمان کی دولت عطا فرما دی اور جنت بھی عطا فرمائی. افسوس کہ ہمارے ہاں مسلمانوں کے دلوں سے بھی رمضان کا احترام کم ہوتا جا رہا ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں جو روزے نہیں رکھتے، سر عام بغیر کسی شرعی مجبوری کے سر عام کھاتے پیتے ہیں، اور ایک تو چوری پھر سینہ زوری. روزے بھی نہیں رکھتے، اچھی خاصی تعداد ہے. روزے بھی نہیں رکھیں گے، لوگوں کے سامنے کھائیں پیئیں گے، روزہ داروں کے سامنے کھاتے پیتے ہیں. سگریٹ کے کش لگا رہے ہوتے ہیں رمضان کے اندر، پان چبا رہے ہوتے ہیں. حتیٰ کہ بعض تو اتنے بے باک ہیں کہ سر عام پانی پیتے اور کھانا کھاتے بھی نہیں شرماتے. یاد رکھیے، کسی شرعی مجبوری کے بغیر جان بوجھ کر ایک روزہ چھوڑ دینا یہ گناہ کبیرہ ہے، حرام ہے، جہنم میں لے جانے والا کام ہے. ایک روزہ چھوڑ دینا. اللہ پاک ہمیں پورے رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ماہ رمضان کی بے قدری سے ہمیں محفوظ فرمائے. علامہ ابن جوزی لکھتے ہیں کہ اللہ کے آخری رسول رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس جبریل امین حاضر ہوئے، عرض کیے یا رسول اللہ، روز قیامت ایک نوجوان کو لایا جائے گا، وہ غمگین ہوگا، رو رہا ہوگا، فرشتے آگ اور لوہے کے گرزوں سے اسے ہانک رہے ہوں گے. وہ نوجوان 1000 سال تک الامان الامان پکارتا رہے گا، لیکن اس کو امان نہیں دی جائے گی. پھر اس نوجوان کو 1000 سال کے بعد رب قہار کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا. اللہ پاک عذاب کے فرشتوں کو حکم دے گا کہ اسے منہ کے بل جہنم میں ڈال دو. حضرت جبرائیل امین
علیہ السلام کا یہ بیان سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جبریل یہ کون ہوگا؟ عرض کیا یا رسول اللہ یہ آپ کا ایک امتی ہوگا۔ فرمایا اس کا گناہ کیا ہوگا؟ عرض کیا یا رسول اللہ یہ وہ بد نصیب ہے جس کی زندگی میں رمضان تو تشریف لایا لیکن توبہ اور استغفار کی بجائے ماہ رمضان کو اس نے گناہوں میں گزارا۔ زندگی میں رمضان ملا، اس نے نیکیاں کرنے کی بجائے، توبہ استغفار کرنے کی بجائے رمضان میں بھی وہ گناہ کرتا رہا، اس وجہ سے اس کو یہ سزا ملے گی۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ اے عاشقان ماہ رمضان غور کیجئے کہ رمضان میں گناہ کر کے اس مقدس مہینے کی بے حرمتی کرنا یہ کتنا بڑا نقصان ہے۔ رمضان کی بے حرمتی کرنے والے اس سے عبرت لیں، ذرا سوچیں تو صحیح کہ ہم کب تک زندہ رہیں گے؟ ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے۔ ایک دن ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام تشریف لائیں گے، ہمارا مال، ہماری دولت، ہمارے رشتہ دار، ہماری اولاد، دوست احباب کچھ بھی کام نہیں آئے گا، سب دیکھتے رہ جائیں گے۔ ہمارے جسم سے روح نکال لی جائے گی، پھر غسال کو بلایا جائے گا، غسل دیا جائے گا، پھر کفن پہنایا جائے گا، صد کروڑ پھر دیکھتے ہی دیکھتے نماز جنازہ ادا کر کے ہمیں اندھیری قبر میں اتار دیا جائے گا۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے اگر ہم نے ماہ رمضان کی راتیں گناہوں میں گزار کر، فضولیات میں گزار کر رمضان کی بے حرمتی اگر کی ہوگی، اگر رب کو ناراض کیا ہوگا، اس کے سبب قبر میں اگر پکڑ ہو گئی، روز قیامت اگر گرفت ہو گئی، تو ذرا سوچیے ہمارا بنے گا کیا؟ خدا نہ خواستہ اللہ کی رحمت نہ ملی، شافع محشر صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اگر نہ ملی، اگر شفاعت سے محروم رہ گئے تو ہمارا بنے گا کیا؟ گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی، ہائے میں نارے جہنم میں جلوں گا یا رب، عفو کر اور صدا کے لیے راضی ہو جا، گر کرم کر دے تو جنت میں رہوں گا یا۔ ابھی موقع ہے، رمضان آنے والا ہے۔ زندگی میں کبھی رمضان کی بے قدری ہوئی ہے، بے ادبی ہو گئی ہے، تو آج ہی توبہ کر لیں کہ میری زندگی میں اب تک جتنے بھی رمضان آئے ہیں، زندگی کے جتنے سال میں گزار چکا ہوں، ہر سال رمضان تو آتا ہی ہے، اگر مجھ سے کسی رمضان کی بے حرمتی ہو گئی ہے، اگر کسی رمضان میں مجھ سے گناہ ہو گئے ہیں، تو آج سچی توبہ کر لیجیے، یا اللہ معاف کر دے، ابھی زندہ ہیں، ابھی موت نہیں آئی، مرنے سے پہلے پہلے اللہ پاک توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ سچی توبہ کر لیجیے کہ آئندہ رمضان کی بے قدری، بے حرمتی نہیں کریں گے، اس سال رمضان کی خوب قدر کریں گے، ماہ رمضان کی بے ادبی سے بچیں گے، سارے روزے رکھیں گے، 5 نمازیں پڑھیں گے، خوب تلاوت قرآن کریں گے، پوری تراویح پڑھیں گے۔ شروع میں چند دن تراویح پڑھنے والوں کی تعداد خوب ہوتی ہے، مسجد بھری ہوتی ہے، مسجدیں فل ہوتی ہیں، لیکن آہستہ آہستہ 5-7 دن بعد، ہفتے بعد تعداد کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس وہ سارا سال شیطان نے ایسے گناہوں کی عادتیں ڈالی ہوتی ہیں، دل پہ ایسا زنگ چڑھ گیا ہوتا ہے کہ دل نہیں لگتا عبادت میں۔ شروع میں چند دن کرتے ہیں، پھر کیونکہ وہ پرانا زنگ ہوتا ہے نا، وہ اپنا اثر دکھا رہا ہوتا ہے، ہمارا دل نہیں لگ رہا، ہم گناہوں کے مریض ہو چکے ہوتے ہیں، سارا سال گناہ کر کر کے گناہوں کے مریض ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ مرض آسانی سے جا نہیں رہا ہوتا، ہمیں عبادت کی لذت نہیں ملتی۔ مریض کو دوائی کڑوی لگتی ہے تو ہمیں عبادت بھی اچھی نہیں لگتی، مزہ نہیں آتا، تلاوت کو دل نہیں کرتا، روزے میں بھی بڑی بے چینی سی ٹائم پاس کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ بس سو کے ٹائم پاس کر لیں، راتوں کو کہیں گیم کھیل کے گپوں میں آگے پیچھے، بس اس طرح ٹائم گزرنا چاہیے، جلدی جلدی رمضان گزرے، کئیوں کی یہ کیفیت ہوتی ہے۔ لیکن عاشقان رمضان جو ہوتے ہیں، وہ جیسے جیسے رمضان کی گھڑیاں گزر رہی ہوتی ہیں، ان کا دل پریشان ہو رہا ہوتا ہے کہ رمضان ہم سے جدا ہونے والا ہے، رمضان کے اب اتنے دن رہ گئے، اب اتنے دن باقی رہ گئے۔ عاشقان رمضان کی یہ کیفیت ہوتی ہے۔ تو اللہ پاک رمضان کی قدر نصیب فرمائے، غیبت بھی نہیں کریں گے،
نیت کر لیں رمضان میں روزہ رکھ کر غیبتیں کر رہے ہوتے ہیں, روزہ رکھ کر لوگوں کی دل آزاریاں کر رہے ہوتے ہیں, روزے کی حالت میں جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں, نہ جانے کتنے گناہ روزے کی حالت میں ہوتے ہیں, لین دین میں, کاروبار میں, دیگر معاملات میں بالکل کوئی ایسا لحاظ ہی نہیں رکھتے شریعت کا, اور گناہوں کا سلسلہ جاری ہوتا ہے. دوسروں کو تکلیف بھی نہیں دیں گے, پکی نیت کر لیں انشاءاللہ اس رمضان میں کسی مسلمان کو تکلیف نہیں دیں گے. پورا ماہ رمضان نیکیوں میں گزاریں گے, عبادت میں گزاریں گے, ریاضت میں گزاریں گے, عاجزی سے توبہ استغفار کرتے ہوئے گزاریں گے انشاءاللہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے نام کی قسم اٹھائی جاتی ہے, بے شک تم پر ایک بہترین مہینہ سایہ کرنے والا ہے. یہ وہ مہینہ ہے کہ مسلمانوں کے پاس اس سے بہتر مہینہ نہیں آتا, اور منافقوں کے پاس اس سے زیادہ نقصان دہ مہینہ کبھی نہیں آتا. پھر حضور نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا, بے شک جب رمضان آتا ہے تو مسلمان اپنی قوت کو عبادت کے لیے جمع کر لیتا ہے, جبکہ منافق اپنے اوپر غفلت اوڑھ لیتا ہے. پس یہ مہینہ مسلمانوں کے لیے غنیمت, منافقوں کے لیے بوجھ ہے. اب ہم غور کریں کہ رمضان کا مہینہ کہیں ہم پہ بوجھ تو نہیں بن رہا, ہم پریشان تو نہیں ہو رہے کہ رمضان آ رہا ہے پتہ نہیں کیا بنے گا, روزہ بھی رکھنا پڑے گا, تو عبادت بھی تراویح پڑھنی پڑے گی, تو روزے کی حالت میں کیسے کام کریں گے, تو ایک بوجھ محسوس کرتی ہے طبیعت. اگر ایسی کیفیت ہے تو حدیث پاک ہم نے سنی کہ یہ کیفیت منافقوں کی ہوتی ہے. عاشق رمضان خوش ہوتا ہے, دعائیں کرتا ہے, اللہم بلغنا رمضان بصحت وعافیہ, یا اللہ رمضان سے ملا دے, رمضان ہمیں صحت اور عافیت کے ساتھ عطا فرما. اب پتہ نہیں نا بیماری آ جائے رمضان میں, پہلے روزے میں کوئی بیمار ہو جائے, اسے روزے نصیب ہی نہ ہو رکھنا, یہ بھی ہو سکتا ہے. تو صحت اور عافیت کی دعا مانگنی چاہیے, اللہ ہمیں رمضان تو عطا فرمایا تو نے, اب ہمیں صحت بھی عطا فرمانا, ہم سارے روزے رکھ سکیں, ہم عبادت کر سکیں, ہم ساری تراویح پڑھ سکیں, خوب تلاوت کر سکیں. تو رمضان کی جب آمد ہوتی ہے تو مسجدوں میں رونق لگ جاتی ہے, تلاوت کرنے والوں میں اضافہ ہو جاتا ہے, عبادت گزاروں میں اضافہ ہو جاتا ہے. وہ لوگ جو پورا سال نمازوں کی طرف نہیں آتے وہ بھی رمضان میں آ جاتے ہیں. جمعے میں جو تعداد ہوتی ہے شاید تراویح میں سے زیادہ تعداد ہوتی ہے, پہلے روزے کو یہ ہماری مسجد فل ہو جاتی ہے. یعنی رمضان ایسا پیارا مہینہ ہے کہ رونقیں بڑھ جاتی ہیں مساجد کی. البتہ لوگوں کی ایک تعداد ہے جو رمضان میں بھی غفلت کی چادر اوڑے رکھتے ہیں. ایسے لوگ بھی ہیں جو پھر بھی مسجد میں نہیں آتے, حالانکہ وہ بھی آتے جو سارا سال نماز نہیں پڑھتے, لیکن پھر بھی کچھ لوگ ایسے رہ جاتے ہیں, آپ کے مشاہدے میں بھی ہوں گے, جو رمضان میں بھی نماز نہیں پڑھتے. اللہ ہم سب کو نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم منافقوں والے کاموں سے بچیں, نیکیاں کریں, نیک بندوں کی پیروی اختیار کریں. اے عاشقان رسول, ماہ رمضان کے بالخصوص جو 3 وقت ہیں نا, یہ بڑے خاص ہوتے ہیں. افطار کا وقت یہ بڑا اہم ہوتا ہے, لیکن اس وقت کو ہم غفلت میں گزار دیتے ہیں. بھوک لگی ہوتی ہے, سامنے طرح طرح کی چیزیں پڑی ہوتی ہیں, ساری توجہ کھانے کی طرف ہوتی ہے, اور یہ اہم وقت ہمارے ہاتھ سے نکل جاتا ہے. حالانکہ وہ وقت ہوتا ہے دعاؤں کی قبولیت کا, مناجات کرنے کا وقت ہوتا ہے, اپنے رب کی بارگاہ میں رو رو کر گڑ گڑا کر دعائیں مانگنے کا ٹائم ہوتا ہے, وقت افطار. لیکن ہماری ساری توجہ کھانے پینے اور جو طرح طرح کی اشیاء ہمارے سامنے پڑی ہوتی ہیں اس پہ ہوتی ہیں. تو اس وقت کو بھی ہم صحیح انداز میں گزاریں, روزانہ دعا کریں. گھر میں بیٹھے ہیں تو ساری فیملی کے ساتھ مل کے دعا کریں, مناجات میں شریک ہو جائیں. اگر مدنی چینل ہے تو مدنی چینل کے ساتھ مناجات میں شامل ہو جائیں. اسی طرح اور کہیں موقع ملے تو اپنے دیگر لوگوں کو جو غفلت میں پڑے ہیں, افطار پارٹیز میں جاتے ہیں تو وہاں بھی گپیں لگ رہی ہوتی ہیں, جیسے روزہ افطاری کا ہوتا ہے وہ دستی سارے ٹوٹ پڑتے ہیں کھانے پہ, تو ان کو بتائیں یہ قبولیت کا وقت ہے, گپیں لگانے کا وقت نہیں ہے. آپ اس وقت مل کے دعا کرتے ہیں تو مل کے مناجات کی جائیں, گناہوں کی معافی مانگی جائے, قبولیت دعا کا وقت ہے. دوسرا وقت ہے مغرب سے عشاء کا وقت. یہ بھی عموماً غفلت کی نظر ہو جاتا ہے. افطاری کی ہوتی ہے اور بعض لوگ تو بہت زیادہ کھا لیتے ہیں, زیادہ کھانے کی وجہ سے سستی چڑھ جاتی ہے. اسی طرح فجر کے بعد کا وقت عموماً نیند کا غلبہ ہوتا ہے.
فجر کے بعد کیونکہ جلدی اٹھے ہوتے ہیں، سحری کی ہوتی ہے، جلدی جاگے ہوتے ہیں، تو فجر پڑھنے کے بعد سب جو ہوتے ہیں جلدی بھاگے، فجر کے بعد گھر جائیں سوئیں۔ لوگوں کی تعداد ہے فجر پڑھتے ہی سو جاتے ہیں، حالانکہ یہ وقت بہت قیمتی ہوتا ہے۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک سے دعا کی، یا اللہ میری امت کے لیے صبح کے وقت میں برکت عطا فرما، وہ برکت والا ٹائم ہوتا ہے۔ تو یہ تین جو اوقات ہیں، افطار کا ٹائم، مغرب سے عشاء کا وقت اور فجر کا ٹائم، یہ عموماً لوگ غافل ہوتے ہیں۔ تو اس میں ہم نیت کر لیں کہ انشاءاللہ ہم غفلت میں نہیں گزاریں گے، اور فجر میں اگر سونا بھی ہے تو اشراق و چاشت پڑھ کے جب سورج نکل آتا ہے اس کے 20 منٹ بعد اشراق کا ٹائم شروع ہوتا ہے، اشراق پڑھنے کے ساتھ ہی چاشت کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے، اشراق و چاشت ادا کریں، اس کے بعد جس نے آرام کرنا ہے وہ آرام کر لے، لیکن اس سے پہلے کوشش کریں نہ سوئیں، کیونکہ یہ وقت جو ہے برکت والا ٹائم ہے۔ حضور نے اس وقت کے لیے دعا فرمائی ہے، اس میں ہم عبادت میں گزاریں، ریاضت میں گزاریں۔ فجر کے بعد یہاں کے جو ہمارے نمازی ہیں الحمدللہ مدنی حلقہ ہوتا ہے، قرآن پاک کا ترجمہ اور تفسیر بیان کیا جاتا ہے، اور قرآن پاک درست مخارج کے ساتھ سیکھنے کی بھی کوشش کی جاتی ہے۔ جتنے ہمارے نمازی ہیں، بوڑھے ہیں، جوان ہیں، ہم مل کے روزانہ کچھ نہ کچھ قرآن پاک درست انداز میں سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فجر کی نماز کے بعد، عشاء کے بعد بھی کوشش ہوتی ہے، تراویح کے بعد بھی کوشش کریں گے۔ اگر ہمارے پڑھنے والے، سیکھنے والے آپ میں سے ایک تعداد ہوئی تو انشاءاللہ ہم تراویح کے بعد بھی قرآن پاک سیکھیں گے، اور فجر کے بعد بھی چند منٹ کے لیے ہم قرآن پاک سیکھتے ہیں۔ آپ میں سے بھی جو ان دونوں اوقات میں قرآن پاک درست مخارج کے ساتھ پڑھنا چاہے تو وہ ضرور اس میں شرکت فرمائیں۔ اللہ پاک ہمیں رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خوب عبادت اور ریاضت میں رمضان کا مہینہ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اگلا جمعہ امید ہے رمضان کے اندر ہی ہم ہوں گے انشاءاللہ عز و جل، اور اللہ ہمیں رمضان سے ملنا نصیب فرمائے۔ اور اس رمضان میں خصوصاً جو روزوں کی عبادت ہے، تراویح کی عبادت ہے، تلاوت قرآن ہے، پھر شب قدر کی عبادت ہے، اعتکاف ہے، یہ بڑی اہم عبادات ہوتی ہیں۔ اس لیے ہمیں ذرا باقی چیزوں سے توجہ ہٹا کر ہمیں مکمل کنسنٹریشن اسی پہ رکھنی چاہیے کہ یہ سیزن ہے نیکیوں کا، یہ ہم سیزن لگا لیں۔ کاروبار کا سیزن ہوتا ہے نا، تو سیزن میں ساری توجہ اسی چیز پہ ہو جاتی ہے، تو یہ سیزن آ گیا نیکیوں کا، نیکیوں کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے، اللہ کی راہ میں دیں گے تو اس کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے، صدقہ و خیرات کریں گے تو اجر بڑھ جاتا ہے، مطلب پروفٹ والا کام ہے۔ سارا سال جو رمضان کے مہینے میں تہجد گزار بن گیا، اس کی برکت سے سارا سال تہجد گزار رہے گا۔ جو رمضان میں پکا نمازی بن گیا، اس کی برکت سے پورا سال نمازی رہے گا۔ جو رمضان کے مہینے میں اللہ کی راہ میں خوب خرچ کرتا رہا، صدقہ و خیرات کرتا رہا، اللہ اسے پورا سال توفیق عطا فرمائے گا، وہ اللہ کے کرم سے سارا سال صدقہ و خیرات کرے گا۔ جو اس مہینے میں تلاوت قرآن کی کثرت کرے گا، انشاءاللہ اس کی برکت سے وہ سارا سال قرآن کی تلاوت کرنے والا بن جائے گا۔ تو یہ مہینہ ہے خود کو نیک بنانے کا۔ اس مہینے میں بھی جو نیک نہ بن سکا، عبادت گزار نہ بن سکا، تلاوت قرآن کرنے والا نہ بن سکا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا نہ بن سکا، تو پھر اس کے لیے محرومی ہے، اس کے لیے محرومی ہے۔ وہ سمجھ لے میرے لیے، میرے نصیب میں نہ جانے کیا لکھا جا رہا ہے۔ اللہ پاک ہمیں رمضان کی قدر کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔